مکہ کی تنگ گلیاں، رات کی خاموشی، ایک دروازہ جس کے سامنے کانٹے بکھرے ہیں۔ یہ کانٹے کسی اجنبی کے نہیں، یہ کانٹے نبی آخر الزماں کے راستے میں ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کانٹے کیوں بچھائے گئے، اصل سوال یہ ہے یہ کام ایک عورت نے کیوں کیا۔ وہ عورت جو قریش کے معزز ترین گھرانے سے تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، جو ابو لہب کی بیوی تھی۔ قرآن نے اسے نام لے کر نہیں بلکہ صفت سے یاد کیا، حمالۃ الحطب۔ آخر جمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کیوں بنی؟ یہ صرف نفرت کی کہانی نہیں، یہ تکبر، انا، خاندانی غرور اور حق کے انکار کی داستان ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ایمان کی روشنی سے جگمگاتے ہیں، اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جو ظلم، ضد اور ہٹ دھرمی کی علامت بن گئے۔ جمیل بنت حرب راب انہی ناموں میں سے ایک ہے، وہ عورت جس کا ذکر براہ راست قرآن مجید میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے مقابل وہ ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر جمیل راب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کیوں بنی؟ کیا یہ صرف گھریلو وفاداری تھی، یا اس کے پیچھے قبائلی غرور، سیاسی مفاد اور حق سے اندھا انکار تھا؟ یہ کہانی ہمیں مکہ کے اس دور میں لے جائے گی جہاں ایمان جرم تھا اور سچ بولنا خطرہ۔ مکہ، 6 صدی کا عرب۔ یہ شہر صرف خانہ کعبہ کا مرکز نہیں تھا، یہ طاقت، تجارت اور نسب کا مرکز تھا۔ قریش کی برتری ان کے قبیلوں سے جڑی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے وقار، اپنے بت اور اپنی روایت کا محافظ تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ صرف خاندان نہیں تھے، یہ طاقت کے 2 ستون تھے۔ جمیل بنو امیہ کی بیٹی تھی۔ غرور اس کے لہجے میں تھا، وقار اس کے انداز میں تھا، اور جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تو یہ اعلان صرف مذہبی نہیں تھا، یہ اعلان پورے سماجی نظام کے خلاف تھا۔ جمیل را ابو لہب کی زوجہ تھی۔ ابو لہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، خون کا رشتہ لیکن دلوں میں دشمنی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو سب سے سخت رد عمل ابو لہب کا تھا۔ تب بن لگا، تو ہلاک ہو۔ یہ الفاظ صرف غصہ نہیں تھے، یہ اعلان دشمنی تھے۔ اور جمیل را اس دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ رہی، وہ صرف بیوی نہیں تھی، وہ شریک جرم تھی۔ یہ دشمنی صرف زبان تک محدود نہیں رہی۔ رات کے اندھیرے میں جمیل رضی اللہ عنہا کانٹوں کی گٹھڑی اٹھاتی، خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں وہ کانٹے بچھا دیتی، تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے نکلیں تو انہیں تکلیف پہنچے۔ یہ معمولی عمل نہیں تھا، یہ سوچا سمجھا ظلم تھا۔ اور دن میں وہ گلیوں میں چلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں پھیلاتی، لوگوں کو کہتی یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ خاندانوں میں فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ وہی زبان تھی جسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا، آگ بھڑکانے والی۔ ایک دن وہی نازل ہوئی، الفاظ مختصر تھے لیکن فیصلہ اٹل تھا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور پھر وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ جمیل کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ عزت نہیں تھی، یہ انتباہ تھا۔ جب جمیل نے یہ آیات سنی تو غصے سے کانپ اٹھیں۔ ہاتھ میں پتھر لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ سامنے تھی لیکن دیکھ نہ سکی۔ یہ لمحہ صرف معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ حق کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ جمیل کا غرور اسے رکنے نہ دے سکا، نہ قرآن کی تنبیہ، نہ وقت کی مہلت۔ وہ اسی نفرت میں زندگی گزارتی رہی۔
اور انجام؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ذلت کے ساتھ مری، نہ نسب کام آیا نہ خاندان۔ قرآن کی آیات آج بھی پڑھی جاتی ہیں اور اس کا نام ایک مثال بن گیا، مثال اس انسان کی جو حق جان کر انکار کرے۔ جمیل کی کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔ جب انسان حق کو پہچان کر غرور میں رد کر دے تو وہ بھی جمیل کے راستے پر ہوتا ہے۔ یہ سبق ہے کہ نسب ہدایت کی ضمانت نہیں، یہ سبق ہے کہ دشمنی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کرتا ہے۔ آج ہم سے سوال ہے، کیا ہم حق کے ساتھ ہیں یا انا کے ساتھ؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔